پبلک کے پاس ابھی آپ مجھے بتائیے، کوئی مڈل کلاس کا ہے، اس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، چونی اٹھنی ہے کہیں پر، کیا کرے وہ، کیا انویسٹ کرے؟ یا اپر مڈل کلاس ہے، کوئی نیا کوئی نوخیز بزنس مین ہے، بڑے بڑے اس کے شوق ہیں، خواب ہیں اس کے بڑے بڑے، لیکن پیسے ویسے زیادہ نہیں، کیا کرے وہ بیچارہ؟ کہاں سے شروعات کرے؟ اس کے لیے آپ بھی ایز اے خواب گرو ہے، کیا آپ اس کو اس کے ایڈوائز لیے بھی کریں گے؟ خواب ہے، اور ہمارے لیے بھی کوئی سلوشن نہیں ہے ہمارے پاس بھی. ہاں ایک سیکٹر ابھی ہے جس میں اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ اگر جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا جس کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں، اگر وہ آئی ٹی کے لیول پہ کام کرے، اور آئی ٹی میں بھی اب ایڈوانس اے آئی ٹیکنالوجی آ گیا ہے، اے آئی ٹیکنالوجی سے کم پر اب آئی ٹی نہیں چلے گی، تو اس پہ اگر وہ اپنی سوچ لے کے چلا جائے تو اس میں ممکن ہے تھوڑے سے پیسے بنا لے. اچھا آئی ٹی سیکٹر میں بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کی آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹ $4 بلین سے اوپر اب تصور کی جاتی ہے. میں کہتا ہوں وہ $4 بلین نہیں ہے، وہ $6-7 بلین کی ہے، اور اس لیے کہ $2 سے $3 بلین ہمارے جو آئی ٹی ایکسپورٹرز ہیں وہ باہر رکھ لیتے ہیں. ان کے پاس یہاں پیسے لانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور پیسے جب لے کر آتے ہیں تو پھر اب تو معاشرہ ٹیکس لگانے کا سوچ رہے ہیں. نہیں لگا، اچھی بات ہے. تو یہ وہ سیکٹر ہے کہ جس کے پاس ابھی گنجائش ہے کہ جو 4 ٹائمز ملٹیپلائی ہو سکتا ہے، جو 40 ٹائمز ملٹیپلائی ہو سکتا ہے. اس سیکٹر میں مڈل کلاس کے لیے ایک بہت بڑی اپارچونیٹی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک اور المیہ ہے کہ ہمارا جو پڑھا لکھا نوجوان ہے، پروفیشنل ہے، ملک چھوڑ کے بھی جانا چاہ رہے ہیں، اس کو یہاں پہ کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کرپشن ہے، ایف بی آر کے ساتھ سامنے ذلیل ہو رہا ہوں میں، ایف آئی اے مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے پولیس تنگ کر رہا ہے، ہر جس کے پاس ذرا سا بھی اختیار ہے وہ تنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ رکنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں اس میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں اور اس پہ شور مچ رہا ہے کہ پاکستان کا برین ڈرین ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. دیکھیں پاکستان میں الحمدللہ بہت بڑا ٹیلنٹ ہے. پاکستان میں نئی نوکریاں نہیں نکلی تو اس لیے وہ ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. پاکستان میں نئی انڈسٹری نہیں لگ رہی تو وہ ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. اگر ہم میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا مستقبل باہر ہے تو وہ جائے، تو میری نظر میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ برین ڈرین نہیں ہوگا. برین ڈرین وہ ہو رہا ہے کہ جس کو آگے آنے کا موقع نہیں مل رہا، وہ بھی ڈرین ہے ایک طرح سے. تو ہم اس کو آگے آنے کا موقع دیں. اگر جو بیٹھا اپنی سیٹ پہ اور باہر سی او کے چلا جاتا ہے اور نیا سی او آتا ہے تو اس کو ایک موقع ملتا ہے، اور جو باہر سی او جا رہا ہے وہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ تو کما کے بھیجے گا. آج ہماری ریمیٹنسی سے آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم $40 بلین کے اوپر اگر پہنچ گئے ہیں، جہاں ہم $30 بلین نہیں کرتے تھے، اور یہ 2 سالوں کے اندر ہم 30 سے 40 پہ پہنچ گئے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ $42 ملین جو ہے وہ کارنامہ اور محنت کشوں کا جو یہاں کما کے بھیج رہے ہیں، حکومت کا نہیں ہے یہ. میں جاتے جاتے میرا آپ سے آخری سوال، آپ کو لگتا ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، آپ کو زور آدھے خالی گلاس پہ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ گلاس اگر آدھا بھرا ہوا ہے تو باقی گلاس کو بھی بھرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس گنجائش ہے، ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، اور اس پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ ہم نے سب نے مل کے کرنا ہے. ہم بلیم گیم جو ہے اس کو چھوڑ کر یہ کوشش کریں کہ اس آدھے گلاس کو کیسے بھریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے پاس اس قسم کے انٹلیکچوئلز موجود ہیں، اس قسم کے پروفیشنلز موجود ہیں جو یہ مل کر یہ کام کر سکتے ہیں. مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارا یہ پروفیشنل جو ہے وہ ڈرتا ہے، وہ آگے نہیں آتا، وہ ایکسپوز نہیں ہونا چاہتا، وہ اپنی پولیٹیکل الائنمنٹ نہیں کرنا چاہتا. تو آج اس کو ایکسپوز ہونا پڑے گا اگر اس ملک کو بچانا ہے. تو یہ حل کوئی نہیں ہے کہ جی میں باہر چلا جاؤں وہاں سے پیسے بنا لوں گا. بالکل بنا لے گا. تھوڑے پیسے پاکستان بھیج دوں گا، بالکل بھیج دے گا. ہاں ظاہر کہ 24 کروڑ کے عوام جو ہے وہ تو ہجرت نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ احمد چنوائے صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین بات یہ کہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی. لوگ ہمیشہ سوال یہ کرتے ہیں کہ جی گلاس آدھا بھرا ہوا ہے آدھا خالی ہے. لوگ کہتے ہیں جی آدھا بھرا ہوا ہے. انہوں نے اس خالی جو گلاس رہ گیا اس کو بھی بھرنے کی بات کی. مسئلے پاکستان کے بہت پرانے ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اور ان پرانے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کچھ نئی سوچ اور نئی قیادت کی ضرورت ہے. اسی بات پہ زور ہونا چاہیے. عامر زاہد کو اگلے پوڈ کاسٹ تک کی اجازت. خدا حافظ. For more updates, subscribe now and press bell icon.